بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 41واں سبق ہے، جس میں ہم افعال قلوب کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: افعال قلوب کی تعریف اور تعداد اور اس کی وجہ تسمیہ، افعال قلوب کا عمل، افعال قلوب کی درجہ بندی، افعال قلوب کے مفعول کا حکم، افعال قلوب کے عمل کی باطل ہونے کی صورتیں، فاعل اور مفعول کی ضمیروں کا ایک ہونا، افعال قلوب کے دوسرے معنوں میں استعمال، اور آخر میں افعال قلوب میں اجراء اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں گے۔ افعال قلوب کی تعریف، وجہ تسمیہ اور تعداد۔ تعریف افعال قلوب کی یہ ہے کہ وہ افعال ہیں جن کا ادراک حس باطن یعنی دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء کا ان کے ادراک میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس میں یقین اور شک کا معنی پایا جاتا ہے۔ افعال قلوب وہ افعال ہیں جن کا ادراک حس باطن یعنی دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء کا ان کے ادراک میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس میں یقین اور شک کا معنی پایا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ افعال قلوب کی کیا ہے، یعنی افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ تو افعال قلوب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں شک اور یقین کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں شک اور یقین کے معنی پائے جاتے ہیں، اور شک اور یقین کا تعلق قلب یعنی دل سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ افعال قلوب مشہور 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت اور زعمت۔ تو افعال قلوب وہ افعال ہے جن کا ادراک حس باطن یعنی دل سے ہوتا ہے، اور اس میں عموماً یقین اور یا شک کا یا دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، اور چونکہ شک اور یقین کا تعلق دل یعنی قلب سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ افعال قلوب مشہور 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت۔ افعال قلوب 7 ہیں: علمت، رأیت، وجدت، ظننت، حسبت، خلت اور زعمت۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان افعال قلوب کو ماضی سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ کیا مضارع اور امر وغیرہ ان افعال سے نہیں آتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان افعال کو متکلم کے صیغے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس میں حکمت اور نکتہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان افعال کو ماضی سے تعبیر ضرور کیا گیا، لیکن یہ افعال قلوب ماضی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلق افعال مراد ہیں، خواہ وہ ماضی ہو یا مضارع یا امر ہو۔ اور باقی رہی یہ بات کہ ان افعال کو متکلم کے صیغے سے تعبیر کیوں کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے قلب کے افعال کو خوب جانتا ہے، ہر آدمی اپنے قلب کے افعال کو خوب جانتا ہے بنسبت دوسروں کے۔
تو اسی وجہ سے متکلم کے صیغے لائے گئے۔ افعال قلوب کا عمل۔ افعال قلوب کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر دونوں کو اس کے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دیتے ہیں۔ افعال قلوب کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہو کر اس کے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید فاضل، یہاں پر زید مرفوع بضم لفظا مبتدا ہے اور فاضل مرفوع بضم لفظا اس کے لیے خبر ہے۔ تو جب اس پر افعال قلوب میں سے حسبت داخل کیا تو بن گیا حسبت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل گمان کیا۔ یہاں پر حسبت فعل با فاعل ہے، زیدا اس کے لیے مفعول بھی اول اور فاضلا اس کے لیے مفعول بھی ثانی ہوا۔ دوسری مثال خالد قائم، یہاں پر خالد مرفوع بضم لفظا مبتدا ہے اور قائم مرفوع بضم لفظا اس کے لیے خبر ہے۔ جب اس پر افعال قلوب میں سے خلت داخل کیا، خلت میں نے خیال کیا یا میرا خیال ہے، تو یہ بن گیا خلت خالدا قائما، میرا خیال ہے کہ خالد کڑا ہے یا میں نے خالد کو کڑا ہوا خیال کیا۔ تیسری مثال بکر نائم، بکر سو رہا ہے، یہاں پر بکر مرفوع بضم لفظا مبتدا اور نائم اس کے لیے خبر ہے، لیکن جب اس پر افعال قلوب میں سے ظننت داخل کیا تو ظننت بکرن نائمن، تو بکرن اور نائمن دونوں جو ہے یہ منصوب ہو گئے۔ ظننت فعل با فاعل، بکرن اس کے لیے مفعول بھی اول اور نائمن مفعول بھی ثانی ہوا۔ میرا گمان ہے کہ بکر سو رہا ہے، یا یوں کہیے کہ میں نے بکر کو سویا ہوا گمان کیا۔ افعال قلوب کی درجہ بندی۔ افعال قلوب کو تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: افعال یقین، افعال ظن یعنی رجحان، اور افعال یقین اور ظن۔ افعال یقین جو ہے، جو پہلے تین علمتو، رأیتو اور وجدتو، یہ بمعنی یقین کے ہے، جیسے علمت زیدن امینن، میں نے زید کو امانت دار یقین کیا۔ یہاں پر علمتو فعل با فاعل، زیدن اس کے لیے مفعول بھی اول اور امینن اس کے لیے مفعول بھی ثانی۔ اسی طرح رأیت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، تو یہاں پر رأیتو فعل با فاعل، زیدن اس کے لیے مفعول بھی اول اور فاضلا اس کے لیے مفعول بھی ثانی۔ اسی طرح وجدتو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل یقین کیا، تو یہاں پر وجدتو فعل با فاعل، زیدن اس کے لیے مفعول بھی اول اور فاضلا اس کے لیے مفعول بھی ثانی ہوا۔ تو یہ تینوں علمتو، رأیتو اور وجدتو یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ افعال ظن یعنی رجحان، دوسرے تین یعنی ظننتو، حسبتو اور خلتو یہ بمعنی شک اور گمان کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ظننت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم گمان کیا۔ حسبت زیدن کاتبن، میں نے زید کو لکھنے والا گمان کیا۔ اور اسی طرح خلت زیدن نائمن، میں نے زید کو سونے والا گمان کیا۔ تیسری قسم افعال قلوب کی وہ ہے افعال یقین و ظن، اور وہ صرف ایک فعل ہے زعمتو، جو کہ یقین اور ظن میں مشترک ہے، یعنی یقین اور ظن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے زعمت الشیطان شکورا، شک کیا میں نے شیطان میں
کہ وہ شکر کرنے والا ہے، تو یہاں پر یہ شک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری مثال زعمت اللہ رحیمہ، میں نے اللہ تعالی کو رحیم یقین کیا، تو یہاں پر یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ افعال قلوب کے مفعول کا حکم۔ افعال قلوب کے مفعول کا حکم یہ ہے کہ افعال قلوب کے دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، اس لیے ایک کا حذف کرنا جائز نہیں، یعنی ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں، بخلاف باب اعطیتو کے، جیسے اعطیتو زیدن درہمن، اعطیتو میں نے دیا زیدن زید کو درہمن درہم، تو باب اعطیتو میں ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہے، جیسے ہم کہیں اعطیتو زیدن، میں نے زید کو دیا، اعطیتو درہمن، میں نے درہم دیا۔ لیکن یہاں پر افعال قلوب میں چونکہ دونوں مفعول ذات کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے ایک کا حذف کرنا جائز نہیں، کیونکہ کسی ایک کو حذف کرنے سے کلمہ کے بعض اجزاء کا حذف لازم آئے گا جو جائز نہیں۔ مثال کے طور پر ظننت بکرن، میں نے بکر کو گمان کیا، تو اس کا مفہوم واضح نہیں۔ اب جب تک اس کے ساتھ دوسرا مفعول نہ لگایا جاتا ہے مفہوم واضح نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے بکر کو گمان کیا، تو بکر کو کیا گمان کیا، اور جب اس کے ساتھ فاضلاً لگایا جاتا ہے تو مفہوم واضح ہو جاتا ہے، جیسے ظننت بکرن فاضلاً، میں نے بکر کو فاضل گمان کیا۔ یہاں کل 3 صورتیں بنتی ہیں، جن میں 2 جائز ہے اور ایک صورت ناجائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں مفعولوں کو ذکر کیا جائے، دونوں مفعولوں کو ذکر کیا جائے، جیسے ظننت بکرن فاضلاً، تو یہ جائز ہے۔ دوسری صورت تو یہ ہے کہ دونوں مفعولوں کو حذف کیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن تیسری صورت یعنی ایک مفعول کو ذکر کرنا اور دوسرے کو چھوڑنا، حذف کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ افعال قلوب کے مفعولوں میں سے ایک کا حذف جائز نہیں، حالانکہ قرآن مجید میں تو ایک مفعول محذوف استعمال ہوا ہے، جیسے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لهم، تو اس میں صرف ایک مفعول خیرا مذکور ہے، ایک مفعول خیرا مذکور ہے، باقی دوسرا مفعول جو بخلهم ہے وہ مذکور نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھائی ایک ہے اختصار اور دوسرا ہے اختصار۔ اختصار ایک پر جائز نہیں، لیکن اختصار ایک مفعول پر جائز ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اختصار کہتے ہیں کسی چیز کو حذف کرنا بلا قرینہ کے، اختصار کہتے ہیں کسی چیز کو حذف کرنا بلا قرینہ کے، اور اختصار کہتے ہیں کسی چیز کو حذف کرنا قرینہ اور دلیل کے ساتھ۔ آیات مذکورہ میں اختصار ہے کیونکہ قرینہ ہے کہ ہوا ضمیر فصل ہے، ہوا ضمیر فصل ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان قبل العوامل یا بعد العوامل داخل ہو سکتا ہے، جو مبتدا اور خبر کے درمیان قبل العوامل یا بعد العوامل داخل ہو سکتا ہے، لہذا کہنا پڑے گا کہ یہاں خیرن کا مبتدا جو قرینہ مقامی بتا رہا ہے کہ بخلہم ہے اور محذوف ہے۔ بس جب قرینہ پایا جائے تو ان کے ایک
یا دونوں مفعولوں کو حذف کرنا جائز ہے؟ جیسے کوئی کہے هل تظن احدا مسافرا، تو جواب میں کہا جائے اظن زیدہ، یعنی اظن زیدن مسافرا۔ افعال قلوب کے عمل کی باطل ہونے کی صورتیں۔ جب کوئی مانع پایا جائے تو افعال قلوب کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں الغاء اور دوسرے کو کہتے ہیں تعلیق۔ الغاء کی تعریف یہ ہے کہ الغاء کہتے ہیں عمل کو لفظاً اور معناً دونوں لحاظ سے باطل کرنا۔ عمل کو لفظاً یعنی لفظی طور پر اور معناً یعنی معنوی طور پر دونوں لحاظ سے باطل کرنا۔ پھر الغاء کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب افعال قلوب مبتدا اور خبر کے درمیان ہو تو ان کا عمل لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے زید علمت عالم، تو یہاں پر عالم تو مبتدا زید اور عالم خبر کے درمیان آیا ہے، تو یہاں پر لفظی طور پر بھی اس کا عمل ختم ہوا ہے اور معنوی طور پر بھی اس کا عمل ختم ہوا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب افعال قلوب مبتدا اور خبر کے بعد آئیں تو بھی ان کا عمل لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، جیسے زید عالم علمت، تو یہاں پر زید مبتدا عالم خبر کے بعد عالم تو آیا ہے، تو لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ افعال مصدر کے معنی میں ہو کر ظرف ہوں گے، جیسے زید علمت عالم، تو یہاں پر یہ ہوگا زید فی علم عالم، اور زید عالم علمت، تو یہاں پر یہ ہوگا زید عالم فی علمی، تو یہاں پر یہ ظرف کے معنی میں ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ الغاء کیوں جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں دونوں مفعولوں کے اندر مبتدا اور خبر ہونے کی اور کلام مستقل بننے کی صلاحیت موجود ہے، اور جبکہ افعال قلوب درمیان میں ہونے کی وجہ سے یا مؤخر ہونے کی وجہ سے ضعیف العمل ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں ان کو کلام مستقل بنا کر افعال قلوب کے عمل کو باطل کر دینا جائز ہے۔ یعنی الغاء جائز کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو دو صورتیں الغاء کی ہے وہاں دونوں میں دونوں مفعولوں کے اندر مبتدا اور خبر ہونے کی اور کلام مستقل بننے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ افعال قلوب یا تو درمیان میں آئے ہیں یا آخر میں آئے ہیں، تو ان کا عمل ضعیف ہو چکا ہے اور ان کا عمل باطل کر دینا جائز ہے۔ دوسری قسم عمل کی باطل ہونے کی وہ تعلیق ہے۔ تعلیق کی تعریف یہ ہے کہ تعلیق کہتے ہیں کہ لفظاً عمل باطل ہو جائے لیکن معناً باقی رہے، یعنی احمال لفظی اور احمال معنوی کو تعلیق کہتے ہیں۔ یعنی لفظی طور پر تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے لیکن معنوی طور پر اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور اس کی مثال اس عورت کی سی ہے کہ جس کا خاوند مفقود الخبر ہو، وہ عورت نہ تو صاحب شوہر ہے اور نہ ہی فارغ ہے۔ پھر الغاء کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب افعال قلوب استفہام سے پہلے آ جائے، جیسے علمت ازید عندک ام عمرو، تو یہاں پر علمت حمزہ استفہام سے پہلے آیا ہے، تو یہاں پر زید اور عمرو جو ہے یہ دونوں
مرفوع ہے اور اس پر عالم تو کا عمل افعال قلوب کا عمل نہیں ہوا. تو پہلی صورت میں تعلیق کی جب افعال قلوب استفہام سے پہلے آ جائے تو اس کا عمل لفظاً باطل ہو جاتا ہے لیکن معناً باقی رہتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب افعال قلوب نفی سے پہلے آ جائیں، جیسے ما نافیہ سے پہلے علمت ما زید فی الدار، تو یہاں پر بھی لفظاً اس کا عمل تو باطل ہو جائے گی لیکن معناً اس کا عمل باقی رہے گی. تیسری صورت تعلیق کی جب افعال قلوب لام ابتدا سے پہلے آ جائے، جیسے علمت لزید منطلق، تو یہاں پر لام ابتدا زید منطلق، زید کے ابتدا میں جو لام آیا ہے لام ابتدا، اور اس سے پہلے علمت آیا ہے، تو اس کا عمل لفظی طور پر باطل ہوا ہے لیکن معنوی طور پر اس کا عمل باقی ہے. تو کل 3 صورتیں ہوئی تعلیق کی، جب افعال قلوب استفہام سے پہلے آ جائے یا نفی سے پہلے آ جائے یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں تو وہاں پر لفظاً اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے لیکن معنوی طور پر اس کا عمل باقی رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تعلیق کیوں کی جاتی ہے اور اعمال کیوں جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں یعنی استفہام، نفی اور لام ابتدا جملے کے شروع میں آتے ہیں. یہ تینوں چیزیں استفہام، نفی اور لام ابتدا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جملہ اپنی صورت اور حالت پر باقی رہے، جبکہ یہ افعال اس جملے کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. تو دونوں کا لحاظ رکھا گیا کہ باعتبار لفظ کے ان افعال کا عمل ختم کر دیا گیا اور ان افعال کا لحاظ اور رعایت کی گئی باعتبار معنی کے کہ معنی کے اعتبار سے دونوں ان کے لیے مفعول بنتے ہیں. تو معنی کے اعتبار سے تو دونوں ان کے لیے مفعول بنتے ہیں لیکن لفظی طور پر اس کا عمل باطل کر دیا گیا. فاعل اور مفعول کی ضمیروں کا ایک ہونا. افعال قلوب کا ایک اہم خاصہ یہ بھی ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول کی دونوں ضمیریں شے واحد کے لیے ہوں، یعنی یا تو صرف متکلم کے لیے ہو یا مخاطب کے لیے یا غائب کے لیے، تو یہ جائز ہے. مثال کے طور پر علمتنی منطلقہ، میں نے اپنے آپ کو چلنے والا جانا. تو یہاں پر عالم تو میں جو تو ہے اور علمتنی میں جو آخر میں یا ہے یہ دونوں متکلم کی ضمیریں ہیں. اس میں فاعل اور مفعول اول دونوں متکلم کی ضمیریں ہیں جو کہ متصل بھی ہے اور ہے بھی شے واحد یعنی متکلم کی طرف لوٹنے والی. یہ اجتماع دوسرے افعال میں ہرگز جائز نہیں، لہذا ضربتنی کہنا جائز نہیں، بلکہ ایسی صورت میں فصل لایا جائے گا جیسے ضربت نفسی کہا جائے گا. ضربتنی کہنا جائز نہیں، ایسی صورت میں کہا جائے گا ضربت نفسی. تو یہ بھی افعال قلوب کی ایک اہم حادثہ ہے کہ ان میں فاعل اور مفعول کی دونوں ضمیریں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جیسا کہ مثال سے واضح ہے. علمتنی منطلقہ میں علم تو میں تو اور علمتنی میں جو آخر میں یا ضمیر ہے یہ دونوں ضمیریں جو ہے یہ متکلم کی طرف لوٹنے والی ہے، متکلم کے لیے استعمال ہونے والی ہے، جبکہ دوسرے افعال میں ایسا اجتماع جائز نہیں بلکہ وہاں پر فصل لایا جائے گا، جیسے ضربتنی کہنا جائز نہیں بلکہ ضربت نفسی کہا جائے گا. افعال قلوب کا دیگر معنوں میں استعمال. حسبتو، خلتو اور زعمتو، یہ تینوں افعال ہمیشہ افعال قلوب ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو افعال قلوب ہیں ان کے لیے اور معانی بھی ہیں جن معانی کی وجہ سے وہ افعال قلوب نہیں رہتے اور متعدی بھی ایک مفعول کی طرف ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پر ظننتو یہ اتہمتو کے معنی میں ہے
جس کا معنی ہے تہمت، جیسے سرق لی متاع فظننت زیدا اے اتہمتہ۔ اسی طرح علمت عرفت کے معنی میں آتا ہے، جیسے علم کل اناس مشربہم۔ اسی طرح رأیت جب ابصرت کے معنی میں ہو تو افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا، جیسے رأیت 11 کوکبا۔ اسی طرح وجدت بھی اصبت کے معنی میں آتا ہے، جیسے تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا۔ اجراء و ترکیب: لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ تعالیٰ کو غافل گمان مت کر ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لا تحسبن فعل ہے اور انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے۔ لفظ اللہ مفعول به اول، غافلا شبہ فعل، وہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل۔ عما اصل میں غن اور ماتا، غن جارہ اور ما موصولہ، یعمل فعل مضارع اور الظالمون اس کے لیے فاعل۔ یعمل الظالمون میں سے یعمل فعل اور الظالمون اس کے لیے فاعل۔ پھر فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے۔ ما موصولہ اپنی صلہ سے مل کر مجرور ہوا غن جارہ کے لیے۔ جار اور مجرور مل کر متعلق ہوا شبہ فعل غافلن کے ساتھ۔ غافلن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر مفعول به ثانی ہوا۔ لا تحسبن فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ فوجوں کے متعلق گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں گئیں۔ اب یہاں پر یحسبون فعل اور وہ ضمیر بارز اس کا فاعل، الاحزاب یہ مفعول به اول اور لم یذهبوا یہ فعل، اور اس کے اندر جو وہ ہے ضمیر بارز یہ اس کا فاعل۔ پھر یہ دونوں فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول به ثانی ہوا یحسبون فعل کے لیے۔ یحسبون فعل اپنے ضمیر فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان لوگوں کو مردہ گمان مت کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے۔ یہاں پر لا تحسبن فعل ہے اور انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ الذین اسم موصول، قتلوا فعل ماضی مجہول اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا نائب فاعل، فی جارہ، سبیل اللہ اس میں سبیلی مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہوا مجرور فی جارہ کے لیے۔ پھر جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ قتلوا فعل کے ساتھ۔ قتلوا فعل بفاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا لفظ الذین کے لیے۔ موصول الذین اپنی صلہ کے ساتھ مل کر مفعول به اول ہوا اور امواتا یہ مفعول به ثانی ہوا۔ لا تحسبن فعل اپنے فاعل مفعول به اول مفعول به ثانی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، پایا انہوں نے اپنا کیا ہوا سامنے۔ وجدوا یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس میں جو واو ہے واو ضمیر بارز ہے اور اس کا فاعل۔ ما موصولہ، عملوا یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس میں جو واو ہے واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے۔ موصول صلہ مل کر مفعول به اول ہوا اور حاضرا مفعول به ثانی ہوا۔ وجدوا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔